حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے مدینے میں جو لوگ رہتے تھے انصار، تھوڑے سے لوگ تھے، تو انہوں نے باہم جمع ہو کر کے یہ سوچا کہ لوگ جو ہیں مختلف یہودی اور نصارہ یہ مخصوص دنوں میں جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ یہود ہفتے کے دن جمع ہوتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں، نصارہ اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی ایک دن مقرر کر لیں۔ ابھی حکم نازل نہیں ہوا، ابھی حکم نہیں اترا، ابھی حضور خود تشریف نہیں لائے مدینہ منورہ۔ یہاں کے مسلمان جو تھے وہ اس طرح سوچ رہے تھے، جہاں دین واقعی سچا دین جاتا ہے نا اندر، تو وہ پھر اپنے بلبوتے پہ خود کھڑا ہونا چاہتا ہے، اپنے شعار کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ۔ وہ دین نہیں ہے جو یہودیوں کے پیچھے یا عیسائیوں کے پیچھے ہو کے چلے یا ہندوؤں میں اپنی جگہ ڈھونڈے، وہ دین نہیں ہے۔ وہ مسلمان نام نہاد مسلمان ہیں جو اپنے دین کو دوسروں کے پیچھے لگا کے چلتے ہیں۔ دین تو جس وقت مکمل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی اپنے ابتدائی مراحل میں لوگوں کو زندہ کر دیتا تھا، زندہ کر دیا دین نے، کھڑا کر دیا لوگوں، اور یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہمارے لیے الگ پہچان ہونی چاہیے۔ مگر ہمیں مار دیا اس کلچر نے، آج کے اس رنگ رلیوں نے، آج کی اندھی تقلید نے، ذہنی غلامی نے، فکری مایوسی نے، اس بحران نے ہمیں مار دیا اور مسلمان کو مسلمان ہی نہیں رہنے دیا۔ اب یہ چند لوگ ہیں گنتی کے 40-50 لوگ، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہودی اپنا دن مناتے ہیں، ایک دن عبادت کرتے ہیں، نصارہ ایک دن الگ عبادت کرتے ہیں، ہم بھی ایک دن مقرر کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر جمعے کے دن کو مقرر کیا، خود بخود اللہ نے ان کے دلوں میں الہام کر دیا۔ اس امت کا انتظار تھا، دن باقی تھا، امت کا انتظار تھا، اللہ نے اس دن کو رکھا ہوا تھا، میرے محبوب کی امت آئے گی اس کے دل میں ڈالوں گا پہلے۔ اور اس وقت تک اسے جمعہ بھی نہیں کہتے تھے، اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے، اس کا نام تھا عروبہ، عین سے عروبہ، یہ جمعے کا نام تھا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے طے کیا جمعے کے دن، عروبے کے دن، عروبہ کے دن ہم جمع ہوں گے، چنانچہ ایک جگہ جمع ہوں۔ اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا صحابی تھے، سبحان اللہ، ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اہتمام کریں، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے اس مجمع کو باقاعدہ اس کی نظامت سنبھالی اور ان کو سب کو اکٹھا کر کے باقاعدہ نماز بھی پڑھانی شروع کر دی۔ 2 گانا پڑھا دیے شکرانے کے، ابھی جمعہ فرض نہیں ہوا، 2 گانا پڑھا دیے۔ اور یہ جو خطبہ ہے دیکھیے اب باقاعدہ جو جمعے کی شرائط میں داخل ہے، اور انہوں نے اس وقت بعض و نصیحت کی، اس کی جگہ بعض و نصیحت سمپلی اس زمانے کے مطابق انہوں نے بعض و نصیحت کی، لوگوں کو کچھ باتیں سمجھائیں، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ بکری ذبح کی اور اس سے لوگوں کی دعوت کی، تو لوگوں نے وہ صبح شام بکری کو کھایا۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد اسی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی دن کو جمعے کا دن قرار دیا اور قرآن نازل ہوا آگے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو پھر قرآن نازل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ ہوا۔ حضرت اسد بن زرارہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا تھا، ان کو بعد والے لوگ بہت یاد کرتے تھے، چنانچہ ابو داؤد شریف میں اور ابن ماجہ میں اسی حوالے سے پھر ایک حدیث آتی ہے، اور وہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث، وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جب بھی جمعے کی اذان ہوتی تو حضرت اسد بن زرارہ کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے۔ جب بھی اذان ہوتی تھی نا جمعے کی، تو ان کا ہی معمول تھا،
وہ حضرت اسد بن زرارہ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اے اللہ اسد بن زرارہ پہ اپنا رحم فرما۔ ان کا بیٹا یہ دیکھتا رہتا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن، تو وہ کہنے لگا ابا جان یہ میں دیکھتا ہوں ایک عرصے سے کہ آپ جب بھی جمعے کی اذان ہوتی ہے تو اسد بن زرارہ کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے ہاں میرے بیٹے ایسا ہی ہے، اس لیے کہ ان کا ہم پر ایک احسان ہے۔ یہ جو جمعہ آتا ہے نا، جب جمعہ فرض نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ اسد ہی تھے کہ ہمیں یہاں مدینے میں سب سے پہلے جمعہ پڑھاتے تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے جمعے کی نماز ہمیں پڑھائی تھی اور اس کا آغاز کیا تھا۔ اس لیے جب اذان ہوتی ہے تو مجھے یاد آتے ہیں، میں ان کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں۔ یہ تو جمعہ جو ہے اپنی یہ خصوصیات رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے اس کی۔ مسلمانوں نے اس کو شروع سے اس طور پر اختیار کیا کہ یہود و نصارہ سے الگ۔ یہود اختلاف میں پڑ گئے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، اس حدیث میں آیا فاختلفوا فیہ، انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ قرآن مجید میں بھی آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہم نے ان کے اوپر ان لوگوں پر ہفتے کو مقرر کر دیا پھر جنہوں نے اس میں بھی اختلاف ڈال دیا۔ اب دیکھیے اختلاف پہلے جمعے کے حوالے سے کہ جمعہ تو لیا ہی نہیں، پھر قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ہفتے میں بھی اختلاف ڈال دیا، جیسا کہ حضرت امام سدی جو مشہور مفسر ہیں تفسیروں میں روایت کرتے ہیں، انہوں نے یہ روایت کی ابن ابی حاتم کی تفسیر میں کہ یہود نے ہفتے کے دن کی پابندیاں بھی توڑ دی۔ ایسی نالائق قوم، ہفتے کے دن کی پابندیاں بھی انہوں نے توڑ دی، اور جو اللہ نے حرام کیا تھا اس کو حلال کر لیا، حلال کر لیا انہوں نے۔ اور وہ جو بندر والا واقعہ ہوا کہ جب فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اہلا کی بستی کو کہا گیا کہ تم سب بدلر بن جاؤ اب، دھتکارے ہوئے بندر، تو یہی مسئلہ تھا۔ ہفتے کے دن انہوں نے ظلم کیا، تعدی کی، اور وہ شکار جو حرام کیا گیا تھا ان کو وہ انہوں نے حلال کیا، تو خدا کا حکم آیا، عذاب آیا، قہر آیا، ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو یہود نے ہردر بھی کیا، کہنے لگے اپنے پیغمبر سے، کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب اللہ نے ان پہ جمعہ رکھا، جمعے کو معین کیا، مقرر کیا، تو کہنے لگے کہ ایسا کریں آپ ہمیں ہفتہ دے دیں، جمعہ نہیں، ہم ہفتے کو اپنا دن منائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، جمعے تک تخلیق کے کائنات کا عمل جاری رہا، اور 6 دن جو قرآن میں آئے فی ستۃ ایام، یہ بات توریت میں ہے، تو انہیں یہ بات معلوم تھی، تو 6 دن تک جو ہے تخلیق کائنات کا یہ کام سر انجام دیا گیا، اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا کوئی عمل نہیں فرمایا، اور وہ اپنی تخلیق کے عمل سے فارغ ہوا۔ تو ہفتہ آپ ہمیں دے دیں، ہم ہفتے کو اسی طرح فارغ ہو کر ہولی ڈے منا کر کام کاج چھوڑ کے پھر ہم عبادت کریں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کو کوئی کام نہیں کریں، یہ ہمارے لیے حرام ہوگا، حرام کر لیا، اللہ نے طے کر دیا، ٹھیک ہے ہفتے کے دن اب تم کوئی دنیاوی کاروبار کام دھندہ نہیں کرو گے، یہ حرام ہو گیا، تو شکار بھی حرام، تو ان کو ہفتے کا دن مل گیا۔ نصارہ نے بھی اپنے پیغمبروں سے یہ کہا، اپنے پیغمبر سے یہ کہا کہ آپ ہمیں اتوار کا دن دیں، نصارہ نے بھی یہ فرمائش کی کہ آپ ہمیں اتوار کا دن دے دیں، اس لیے کہ اتوار کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا عمل شروع فرمایا۔ دنیا جب بننی شروع ہوئی تو اتوار کا دن تھا، اتوار سے بنی، تو نصارہ نے کہا کہ چونکہ اتوار کے دن کام یہ ہوا شروع، تو ہم چاہتے ہیں کہ اتوار کو اللہ کی عبادت کریں اور شکر بجا لائیں اس نعمت پر کہ دنیا کا آغاز ہوا، تو ان کو اتوار کا دن دے دیا گیا، ٹھیک ہے تم اتوار کے دن یہ کام کرو، اتوار کو مقرر کر لو، یہ ہو گیا۔ اور جمعے کے دن کیا ہوا؟ جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں آتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
فرمایا اے سلمان تجھے معلوم ہے جمعہ کا دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اس دن اللہ نے تیرے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل کیا تھا۔ جمعہ کا دن آدم کی پیدائش کا دن ہے۔ جمعہ کا دن آدم کی خاص انسان سے تعلق بنا جمعہ کے دن کا۔ ہفتہ اتوار پیر کو تو یہ کائنات بنی ہے نا، انسان کب بنا ہے؟ انسان جمعہ کے دن بنا ہے۔ فرمایا جمعہ کے دن اللہ نے تیرے باپ آدم کی تخلیق کو، ان کی خلقت کو مکمل کیا، ان کی بناوٹ کو مکمل کیا۔ عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان یہ وقت تھا جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی، اور آدم علیہ السلام پوری طرح تخلیق پا گئے جناب۔ تو ساری کائنات بنا کے پھر آدم کو بنایا، آدم کو پیدا کیا۔